انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کے معجزات، ان کے کرامات کو اپنے شرکی عقائد کی دلیل بنانا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین، ثم اما بعد۔ بہت سے شرک و بدعات میں ملوث لوگ عام مسلمانوں کو خود ساختہ شرکی عقائد پر جمائے رکھنے کے لیے باطل شبہات طرح طرح سے پھیلاتے ہیں، جن میں سے ایک مشہور و معروف یہ بھی ہے کہ جب انہیں اللہ کی خالص توحید اپنانے اور اس کی عبادت میں انبیاء و اولیاء کو شریک کرنے سے روکا جاتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور ان کے فضائل کو لا کر اسی طریقے سے اولیاء کرام، صحابہ کرام وغیرہ کے کرامات کو پیش کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کائنات میں یہ کام کر لیا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو انہیں یہ قدرت و کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے ہیں، لہذا ان سے مانگا جا سکتا ہے، پکارا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے، فریاد کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں وہ روا رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اور تعظیم کا نام دیتے ہوئے۔ اس تعلق سے ہم پہلے بھی ایک حدیث بیان کر چکے ہیں صحیح مسلم میں، کتاب الحج وغیرہ میں، کہ مشرکین بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، یہ نیک اولیاء ہمارا واسطہ وسیلہ ہیں اور اللہ کی عطا سے یہ دیتے ہیں، خود سے انہیں قدرت حاصل نہیں۔ رب خالق مالک تو اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کی بہت سی آیات میں ہیں، چنانچہ وہ تلبیہ بھی یہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو مسلمان پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہیں پہ رک جاؤ، یعنی یہی تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ جو میں منوانا چاہتا ہوں، مگر وہ آگے بڑھتے اور کہتے ہیں الا شریکا لک وتملکہ وما ملک، مگر وہ تیرا شریک ہے جسے تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے، وہ اور جو کچھ اس کے اختیارات میں ہے وہ تیرا ہی ہے، تو نے اس کو عطا کیا ہے، تو اسے بھی شرک ہی قرار دیا۔ تو یہ جو استدلال باطل ہے، بالکل باطل استدلال ہے، دلیل پکڑنا ہے ان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اہل بدعت اپنی خواہشات پر چلنے والے، اہل احوا جنہیں کہا جاتا ہے، وہ قرآن و سنت کی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، محکم اور واضح آیات و حدیث کو چھوڑ کر محض اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت 7 میں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعد آیتیں محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہے، البتہ بعض متشابہ بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ ان میں سے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل کی خاطر۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل، حالانکہ اس کی حقیقی تعویل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، پختہ علم والے ہوتے ہیں علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب پر محکم متشابہ، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو نہیں پکڑتے مگر عقل والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور بھاگو، انہیں نہ سنو
یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو قرآن کریم کی متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، اس کی ٹوہ میں ہوتے ہیں، تو جان لو کہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر تمہیں ان سے خبردار کیا ہے۔ اسی طرح اہل سنہ اور اہل بدعت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اہل بدعت پہلے سے گمراہ کن عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، پھر توڑ مروڑ کے اس کے دلائل کتاب و سنت میں تلاش کرنے لگتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت پر صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے فہم و منہج کے مطابق چلنے والے کتاب و سنت کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معجزات ہیں انہی کو آپ دیکھ لیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے ثمود کی قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کیا دعوت دی؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں۔ ایک معجزہ کیا ہے؟ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی۔ فَذَرُوهَا، اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی زمین میں کھائے چرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کے ساتھ اسے مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں دردناک عذاب آ لے گا ورنہ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 73 ہے۔ تو اب اس آیت پر ہی آپ غور کر لیں کہ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خواہ کوئی نبی ہو، میں خود ہوں، یا معجزانہ اونٹنی ہو۔ اور اس اونٹنی کی حیثیت کیا ہے؟ ایک معجزے کی، فرمایا بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل، نشانی اور معجزہ ہے۔ اس سے ایک تو قوم کا مطالبہ پورا ہوتا ہے اور رسول کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اب خود نبی حاجت روا مشکل کشا بن گئے ہیں، یا وہ پیدا کرتے ہیں اونٹنی کو، یا اب عبادت کے کام جیسے دعا یا اسباب سے بالا تر مدد کے لیے پکارنا، فریادیں کرنا، نظر و نیاز و قربانی ان کے لیے کی جائیں، اور اب انہیں اللہ نے قدرت عطا کر دی ہے، وہ سب کو پہاڑ سے اونٹنیاں پیدا کر کر کے دیتے ہیں اور اولاد عطا کرتے ہیں۔ بلکہ یہ تو عین شرک ہے جس سے انبیاء اور رسول علیہ السلام نے روکا ہے۔ کیا آج یہ جائز ہے کہ کوئی پکارے یا صالح میری مدد فرما، اور یا صالح مجھے اونٹنی عطا فرما؟ ناجائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ان کی قوم کو، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور جب قوم نے آگ میں انہیں جلانا چاہا تو اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، سورۃ الانبیاء آیت 69 میں۔ تو یہاں بھی اللہ نے حکم دے کر انہیں بچا لیا، مگر اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود مشکل کشاں ہیں اور اب وہی دعا کیے جانے، پکارے جانے کے لائق ہیں؟ اور جو کوئی آگ میں پھنسا ہو تو ظاہری اسباب استعمال کرتے ہوئے، کوئی فائر بریگیڈ کو کال کرنے کے بجائے وہ پکارے یا ابراہیم ہماری آگ بجھا دیں۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا ہے کہ مدد کریں، اس طرح کوئی کہنے لگے، یا فلاں بخار میں تپ رہا ہو اسے شفا دے دے اے ابراہیم، سبحان اللہ۔ بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود لوگوں کو یہی توحید کی تعلیم دیتے رہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء 80 میں فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے بھی اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو اسی طرح بڑھاپے میں انہیں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، لیکن انہیں پکار کر دعا کرنے، اے ابراہیم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، ہمیں اولاد عطا فرما، اس طرح کہنا کیا جائز ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ بلکہ اللہ کو پکارا جاتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے،
تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، جیسا کہ فرمانے والی تعالیٰ ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اس کی ملکیت، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے ملے جلے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ چاہے انبیاء اولیاء ہوں، نہ وہ علم غیب رکھتے ہیں، چیز کا علم رکھتے ہیں، نہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، چیز کی قدرت رکھتے ہیں۔ کون ہے؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت 49 اور 50 ہے۔ چنانچہ جنہیں تم پکارتے ہو، خواہ وہ نبی ہو ولی ہو، ہر چیز کا نہ علم رکھتے ہیں نہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ جبھی تو جو معجزہ ہوتا ہے ایک خرق عادت چیز ہوتی ہے، یعنی عام جو قدرتی سسٹم چل رہا ہے اس سے ہٹ کے ہوتی ہے، یعنی عام عادت اور فطرت سے ہٹ کر جو کوئی انسان نہیں کر سکتا اس کا اللہ کی طرف سے ہونا ایک معجزہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اور دیکھ لیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا حکم ہوا تو معجزے کے طور پر ان کی جگہ ایک دمبا آ گیا۔ اب اس کو دلیل بنا کر اپنی اولاد کو قتل کرنے بیٹھ جائے کوئی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے کہ اسے دمبا بنا دیجیے، بلکہ اس کی جگہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو اللہ کے نام کی قربانی کا حکم دیا، جو کہ اس کی عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ بلکہ ہر عبادت کے لیے خود ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اور ان کے قصے کے ساتھ ذکر کیا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت، کہو کہ میرے تمام مراسم عبودیت، میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرماندار ہوں۔ آگے دیکھیں، یہاں زمزم کا جو پانی ہے حاجر علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کی خاطر اللہ نے جاری کیا، جو آج تک جاری اور ساری ہے۔ کیا بندہ اب ان نیک ہستیوں کو پکارے گا کہ پاکستان کے کسی صحرا میں کہ زمزم جاری کر دیں تھر کے ریگستانوں میں، یا پھر اللہ سے بارش کی دعا کرے گا اور اسباب اپنا کر کنویں کھودے گا، بورنگ کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا، مگر انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ یہ نہیں کہ اب کسی بھی کو بھی خواب آئے تو مجھے پکارے، اس کے خواب کی تعبیر میں اس کے پاس آ کر بتا دوں گا، یا آج کسی کو خواب آئے تو وہ یوسف علیہ السلام کو پکارتا ہے اس کی تعبیر کے لیے۔ اسی طرح جب ان کا کرتا ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، جو کہ نابینا ہو چکے تھے، تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی لوٹائی معجزانہ طور پہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے لوگ یوسف علیہ السلام کو پکارتے ہیں کہ کہیں سے وہ کرتا اڑتا ہوا آئے اور آنکھیں دے جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا کہ اب جو بھی اندھا ہے وہ مجھے پکارے، میں اس کی بینائی لوٹا دوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ قدرت عطا کر دی ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد اللہ نے شفا دی۔ کیا انہوں نے یہ کہا اپنی قوم کو کہ اب مجھ سے شفا طلب کیا کرو کیونکہ مجھے یہ عطا کر دی گئی ہے، یا اب ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ سے شفا طلب کرنے کے بجائے ایوب علیہ السلام کو پکارا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے، جیسا کہ حدیث ہے ثابت البنانی انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر داخل ہوئے تو ثابت نے کہا اے ابو حمزہ میری طبیعت ناساز ہے، تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کیوں نہ میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا رقیہ یعنی دم کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ تو انہوں نے یہ پڑھا اللہم، اللہ کو پکارا، اے رب، اے اللہ رب الناس، لوگوں کے رب، مذہب الباس، تکلیف کو دور کرنے والے۔ کون ہے تکلیف کو دور کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے، جس طرح کہ قرآن میں بھی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ یونس میں جب اللہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔
تو دعا کی اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا انت لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کرنے والے، شفا عطا فرما، تو ہی الشافی یعنی شفا عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما کہ جو کوئی بیماری نہ چھوڑے. یہ سے بخاری وغیرہ کی روایت ہے. اور کیا اب لوگ زکریا علیہ السلام کو اولاد کے لیے پکاریں گے اللہ سے دعا کرنے اور ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بجائے، کیونکہ انہیں اللہ نے بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے معجزانہ طور پر اولاد عطا فرمائی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے. یہاں پھر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اپنے رب کو اس کی توحید کا واسطہ دے کر پکارا تو اللہ نے نجات بخشی. پھر ان کی قوم ایمان بھی لائی کہ اس قوم کو یہ دعوت دی گئی کہ سخت پریشانی اور غم میں مجھے پکارا کرو، میں تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کروں گا. بلکہ نہیں، خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ تمام مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں بشرطے کہ وہ مجھے پکاریں اور میری توحید کو اپنا کر شرک کو چھوڑ دیں. چنانچہ آپ غور کریں فرمانے والی تعالیٰ پر. وَذَنُّونِ اور مچھلی والے کا قصہ، اذ ذهب مغاضبا جو غصے میں بھرے چلے گئے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر گرفت نہ کریں گے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک کہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو جواب میں کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ سورۃ الانبیاء کے 87 اور 88 ہے، 87-88 میں فرمایا فاستجبنا لہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم اور انہیں اس غم سے نجات دی. کیا صرف انہیں دی؟ نہیں، آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، نبیوں کو بھی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی. جس طرح اللہ فرماتا ہے ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم مومنین کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح اور ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت مختلف آیات ہیں سورہ مؤمن وغیرہ میں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے. عصا جو لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور سمندر پہ ماری تو خشک راستہ بنا دیا گیا. مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کو پکارنے کی دعوت دیتے تھے جو انہیں فرعون جیسے دشمن سے بچائے، نہ کہ اپنی عبادت اور اپنے سے فریادیں کرنے کی. جیسا کہ سورہ اعراف آیت 128-129 میں ہے قال موسیٰ لقومہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا اللہ تعالیٰ سے استعانت مدد طلب کرو، صبر کرو. ان الارض للہ بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین اور آخری انجام و کامیابی تو متقی لوگوں کے ہی لیے ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قوم نے کہا ہم تو ہمیشہ تکلیف ہی دیے جاتے رہے ہیں تمہارے آنے سے پہلے اور آ جانے کے بعد بھی. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون انہوں نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین پر اقتدار دے دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. حالانکہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے ظاہری اسباب کے تحت پہلے ایک بنی اسرائیل کے شخص کی جو سامنے موجود تھا پکارے جانے پر مدد کی تھی، اس کے فریاد پر، اس کے استغاثے پر، جیسا کہ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی کا گھر غفلت کے وقت داخل ہوئے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ تو اس میں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتا پایا. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ یہ ان کی قوم سے ہے اور جو دوسرا ہے وہ ان کے دشمنوں میں سے تھا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه تو جو
ان کی قوم میں سے تھا، اس نے دشمن کے خلاف ان سے مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھوسا مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا. قال هذا من عمل الشیطان، انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، کہ وہ قتل ہو گیا. انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. سورہ داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے طاقتور ظالم جابر جالوت کو قتل کیا جہاد میں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت 251 میں ہے. لیکن لوگوں کو یہ تعلیم نہ دی کہ یا داؤد المدد پکارا کرو، بلکہ ان مومنین مجاہدین کی یہ تربیت تھی کہ انہوں نے دعا کی. اسی قصے میں آپ دیکھیں آیت 250 میں، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما. حالانکہ ان کے ماتحت تو پہاڑ تھے، پرندے تک کر دیے گئے تھے اور لوہا تک ان کے لیے نرم بنا دیا گیا تھا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 79 میں ہے اور سورۃ السبا آیت 10 میں بیان فرمایا. لیکن مسلمانوں کو اس کی تعلیم انہوں نے نہ دی کہ ان کاموں کے لیے ہمیں پکارا کرو اور ہم سے فریادیں کیا کرو، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے دعا کرو، فریادیں کرو، پناہ طلب کرو وغیرہ. اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے ان معجزات و کمالات کی وجہ سے اللہ نے انہیں قدرتیں عطا کر دی ہیں تو انہیں پکارو، بلکہ اسی کو عین شرک قرار دیا گیا. جیسا کہ قوم نوح کے لوگ ان 5 صالحین کو ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، جن کا سورۃ نوح میں ذکر ہے اور اس کی تفسیر صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موجود ہے کہ قوم کے نیک صالحین تھے جنہیں وہ پکارتے تھے. داؤد علیہ السلام کے وارث ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو تو اور بھی معجزات اور کمالات سے نوازا گیا، جیسے پرندوں اور جانوروں کی وہ بولی سمجھتے تھے. بڑے بڑے سرکش جن تک ان کے قبضے میں دے دیے گئے. دیکھیے آپ سورۃ النمل اور سورۃ صاد میں یہ ذکر موجود ہیں. اس کے باوجود نہ انہوں نے خود اس کی تعلیم دی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلیمان علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جیسا کہ سورہ آل عمران وغیرہ میں ذکر ہوئے کہ بچپن میں کلام کیا، مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں روح پھونک دیتے تو پرندہ بن جاتا. پیدائشی اندھے اور مرض کے مریض کو تندرست کر دیتے ہیں. جو کچھ لوگ گھروں میں کھاتے اور ذخیرہ کرتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن، اس کے حکم سے. تو سورۃ آل عمران کے آیت 49 میں یہ بات ذکر ہے. تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ فرمایا یہ رب کی طرف سے آیت نشانی کے طور پر ہے، نہ کہ یہ منوانے کے لیے کہ میں خود رب ہوں یا اس کا بیٹا ہوں یا اس کا شریک ہوں یا میری عبادت کرو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو. ان 2 آیات میں بار بار اسے دہرایا، یا پھر اللہ کی توحید، اس کی عبادت کی دعوت ہی دی، نہ کہ اپنی عبادت کی. یہاں پر آپ دیکھیں فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف اسے رسول بنایا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں. اپنی عبادت کروانے نہیں آیا، اس کی دلیل بنوانے نہیں آیا. کیا کرتا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی سے پرندے جیسی صورت مورت بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو برس کا مریض ہوتا ہے، جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، اور ان بیماروں کو تندرست کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ بچاتے ہو، ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں، تو میں بتلا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم، واپس سے یہ بات ذکر کی کہ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، ایک آیت ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. آگے فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم،
وجئتکم بآیۃ من ربکم، واپس سے وہی بات ذکر کی، بار بار اس بات کو ذکر کیا اور آخر میں توحید ذکر کی، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہیں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، اور عقیدہ کیا رکھو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر، آخری نبی اور رسول، سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کئی معجزات عطا فرمائے اور فضائل ہی فضائل، لیکن ان کا تقاضا یہ نہیں بنتا کہ ان کی عبادت کی جائے، انہیں پکارا جائے، بلکہ سب کو یہی تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جس سے استعانت مدد طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہیں۔ یا سورہ جن میں آپ پڑھیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اسی میں آگے چل کے فرمایا کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ان تمام فضائل کے باوجود، بلکہ کوئی رسول اپنی مرضی سے معجزے ظاہر نہیں کرتا، سب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو مستقل عطا کر دیا گیا ہے اور وفات کے بعد بھی وہ اس کی بنیاد پر حاجت روائی مشکل کشائی فرماتے ہیں؟ فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ الرعد آیت 38 میں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے بس میں نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے آئے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہاں سورۃ الانعام آیت 109 میں کہا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی، لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہے، نہ اس کی قدرت ہے، اور تمہیں کیا معلوم، اس کا مطلب علم غیب بھی نہیں، تمہیں کیا معلوم، کس طرح یہ کوئی چیز معلوم کروائے تمہیں کہ بے شک جب وہ نشانیاں آ جائیں تو یہ ایمان لائیں گے، نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ یہ نشانیاں اور معجزات رسول کی سچائی کی دلیل ہوتے ہیں، نہ کہ ان کی عبادت کی۔ کسی نبی کے لائق نہیں جب اسے ان معجزات اور فضائل اور کتاب، سنت اور وحی سے نوازا جائے تو وہ لوگوں سے کہے میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، کسی بشر کے لیے یہ بھی معلوم ہو کہ نبی بشر ہوتے ہیں، یہ لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے یہ فضائل دے، وحی دے، کتاب دے، حکم دے، وشاہد دے، نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی، میری عبادت کرو، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ کہے گا کہ رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، جو تم پڑھتے ہو، اس سے یہی ثابت ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا، وہ نبی جس کو یہ فضائل عطا ہوئے، جس کو یہ معجزات عطا ہوئے، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا دو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھیں اسلام اور کفر کا یہ فرق ہے، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اس توحید پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کی 79 اور 80 ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ اس بات کو جسے شرکیات اور قبر پرستی کی ترویج کرنے والے دلیل بنا کر شبہات پھیلاتے ہیں،
کفر قرار دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں کہ کس طرح یہ چیزیں رسول کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیے گئے اسی قسم کی چیزوں کے، ایسے خوارق کے عادت باتوں کے، تو کیا جواب دیا گیا؟ مثلا سورۃ الاسراء آیت 90 سے 93 تک آپ دیکھیں، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو بس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، خوب نہریں جاری کر دیں، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، او يكون لك بيت من زخرف او طاق في السماء ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو یا تو آسمان میں چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے کا بھی ہرگز یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا کہ ہاں میں ابھی یہ کیے دیتا ہوں، مجھے تو قدرت حاصل ہے، میں یہ کرتا رہوں گا اور مجھ سے یہ چیزیں طلب کی جائیں۔ کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، تم کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے، یہ میری اصل خاصیت ہے، تو میں اللہ کا پیغام اور اس کی توحید بتانے آیا ہوں۔ تو جیسے تم انسان ہونے کے ناطے یہ نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کے کام ہے جو اپنے رسولوں کو معجزات اور فضائل عطا فرماتا ہے اور تمام مخلوق پر برتری دیتا ہے، نہ کہ وہ مافوق البشر انسانیت سے بالا تر کوئی ہستی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور فضیلت جو سب سے ممتاز ہے کہ آپ کو حوض کوثر عطا کی جائے گی، جس کی اعلیٰ صفات آپ سنتے رہتے ہیں احادیث میں کہ ستاروں کے مانند کٹورے اور مشک جیسی خوشبو، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ لذیذ، جو ایک بار پی لے محشر کے تمام عرصے اسے پیاس نہ لگے وغیرہ۔ تو کیا اس عظیم عطا کے بعد یہ فرما دیا گیا کہ اب مجھ سے کوثر طلب کرو، یا اب میرے لیے نماز پڑھو، قربانی دو، نظر نیاز کرو، مجھے پکارو، پناہ طلب کرو، یا اس کے برعکس اللہ نے اس احسان کے بدلے میں حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خالص میری عبادت میں لگے رہیں اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیں کہ سب کچھ اللہ سے مانگو، اسی کی عبادت کرو جس نے مجھے فضائل عطا کیے اور جس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا اور اسلام کی ہدایت دی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کی جو کوثر ہے، اتنی بڑی فضیلت، یہ جو نہر جنت کی اور حوض ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا کرو؟ اپنی عبادت کی طرف بلاؤ نہیں، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی دو۔ یہی عقیدہ سکھلایا گیا، یہاں تک کہ صحابہ میں سے سب سے اول خلیفہ راشد، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فات کیا فرمایا، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ انہیں وفات آ گئی ہے، اور جو اللہ کی کرتا تھا وہ تو حی لا یموت ہے، ہمیشہ زندہ ہے جسے موت نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ عطا کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے دربار میں شفاعت یوں ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کی اجازت سے ہوگی اور جس کے لیے وہ چاہے گا، جیسے کہ آیت الکرسی ہم پڑھتے رہتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے دربار میں بنا اس کی اجازت کے سفارش کر سکے، اور اس کے لیے دی جائے گی رضی اللہ قول، جس کے قول سے وہ راضی ہیں یا ایسے لوگوں سے وہ راضی ہیں۔ چنانچہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، دیگر بھی اللہ کے اذن سے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ، جس توحید والے کے لیے، گنہگار کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اسی کے حق میں ہوگی، لیکن شفاعت کا مالک اکیلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ چنانچہ جو شفاعت عظمیٰ ہے وہ میدان محشر میں ہوگی، اللہ کے آگے آپ جا کے سر و سجود ہو جائیں گے، یوں ہی نہیں ہوگی،
اس کی بہترین حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ شفاعت کیجئے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں طویل حدیث موجود ہے۔ تو کیا اس شفاعت کے وہ مالک بنا دیے گئے ہیں، اب ان سے طلب ہوتی ہے اس دنیا میں؟ نہیں، بلکہ اللہ کا فرمان ہے قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سورہ زمر آیت 44 میں، کہو کہ ساری کی ساری شفاعت کا مالک و مختار تو اللہ تعالیٰ ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہ، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس طرح دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھ جس کی وجہ سے شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور اس بارے میں مشہور حدیث ہے کہ بدعتیوں کو نماز اور وضو کے نشانات ہونے کے باوجود حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ یہ مشہور حدیث بخاری وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ شفاعت کا مستحق سعادت کون حاصل کرے گا؟ جو توحید والا ہوگا، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہستی کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں کمال دے اور اس کے فیوز اور فوائد ہمیں حاصل ہوں تو یہ رب کا کمال ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی عظمت دل میں بیٹھنی چاہیے کہ اس کا کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ کہ اس مخلوق کی عبادت شروع کر دی جائے۔ جو لوگ قبر پرستی، انبیاء اولیاء کے تعلق سے شرکیات میں مبتلا ہیں، وہ بھی تو چاند، سورج اور دیگر مظاہر قدرت کی عبادت کو، ان کی پوجا پاٹ کو شرک و کفر کہتے ہیں، حالانکہ ان کے فوائد تو سب کو ملتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، ساری زراعت معیشت کا دار و مدار اس پر ہے، سورج کی تپش پہ، اس کی روشنی پہ، اس نظام سے جس سے انسانوں کو رزق ملتا ہے۔ کسی نام نہاد پیر فقیر سے بھی بڑھ کر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں ہمیشہ، جو بالکل ظاہر و باہر ہیں اور ناقابل تردید ہیں۔ سورج کے فوائد، چاند کے فوائد، یہاں تک کہ پتھروں کے اور دیگر مظاہر قدرت کے بھی فوائد ہیں، لیکن کیا اس بنیاد پر ان کی عبادت جائز ہے؟ بلکہ آپ لوگ بھی کہیں گے کہ ان کی عبادت کفر و شرک ہے، انہیں پکارنا، ان کی پناہ طلب کرنا، ان کے نام کے نظر و چڑھاوے چڑھانا، یہ تم مشرکین بت پرستوں کا شیوا ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں تک کو اللہ نے شعور دیا ہے۔ سورۃ النمل آپ پڑھیں، حدود کا واقعہ پڑھیں، ملکہ سبا کی جو قوم کا واقعہ ہے، اس میں بھی وہ ہدہد جو ہے وہ پرندہ حیران کہ وہ قوم اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جس نے اس سورج کو یہ کمال بخشے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت 23 سے 26 تک آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو اس قسم کے شرکیات کرنے والے اور انبیاء کرام کے معجزات، فضائل و کمالات کو انہیں پکارنے کی دلیل بناتے ہیں، جو وہ کیا جواب دیں گے جب سورج کی عبادت کرنے والے بھی اس اللہ کی مطیع و فرماردار مخلوق سورج کے کمالات گنوا کر اسے اس تعظیم و عبادت کا مستحق قرار دیں گے؟ اسی طرح آگ والے اور دوسرے لوگ۔ تو مزید آپ تفصیل دیکھیں، سورہ فصلت کی آیت 37 دیکھیں، جس میں فرمان باری تعالیٰ یہی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ چاند، سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہیں بلکہ اللہ کو سجدہ کرو اگر واقعی اس کی خالص عبادت کرنے والے ہوں۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ نبی اور ولی کا ایک ساتھ یہاں ذکر کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ ایک شخص کو جب ہم دعوت دے رہے تھے، اس نے انہی چیزوں کو ان کے مفتی صاحب نے سبحان اللہ یہ دلیلیں بنانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ لے لیں، وہ ان کی عبادت کی، انہیں پکارے جانے کی دلیل تو نہیں ہے کہ انہیں یہ قدرت عطا کر دی گئی ہے۔ تو آپ ان کے جو کمالات ہیں، مردے کو زندہ کرنا ہے، دوسری چیزیں اللہ کے عظیم سے، اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، ان کی جو پیدائش ہے وہ خود معجزانہ طور پہ ہوئی۔ ان کی والدہ مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی ولیہ تھی، ان کی یہ کرامت ہو گئی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان کی کرامت کا سورہ آل عمران آیت 37 میں ذکر ہے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس آ جاتے تھے، مگر وہ اسے اپنی قدرت و کمال نہیں بتلاتی تھیں، اور یہ کہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، جب چاہے پھل لا سکتی ہوں اور دوسروں کو بھی دے سکتی ہوں، نہیں بلکہ کیا فرمایا، قالت هو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بنا شادی اور باپ کے بچے کی پیدائش، حمل ہونا، پیدائش ہونا ایک معجزہ تھا، اور وہ پیدا ہوتے ہی نہیں کہا میں اللہ کا حصہ ہوں یا
جس طرح نور میں نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا بیٹا ہوں، انی عبداللہ پیدا ہوتے کا میں اللہ کا بندہ ہوں. تو وہ معجزانہ پیدائش آپ دیکھیں. لیکن آج کیا، آج یہاں سلف صالحین میں سے کسی نیک متقی خاتون اللہ کی ولیہ بغیر شادی کے حاملہ ہو جائے اور بچہ پیدا ہو، اسے اس کی کرامت کہا جائے گا یا اسلامی شریعت کے اعتبار سے اس پر کوئی اور حکم لگے گا؟ اور اس قسم کے استدلال کرنے والے بھی اسے نہیں مانیں گے آج، اگر وہ اس اللہ کی ولی خاتون سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. مریم اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سناتے رہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، یہ ہماری بھی کرامت ہے یا معجزہ ہے، تو پھر بھی وہ ناقابل تسلیم ہوگا ان کے نزدیک. تو اسے کیسے دلیل بنایا جا سکتا ہے ان چیزوں کے لیے؟ یا کیا قرآن کی ان آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا کرتے تھے کہ اولاد کی پیدائش کے لیے مریم یا عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہوں؟ بلکہ اسے تو نصارہ کا شرک قرار دیتے تھے. چنانچہ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو خود مدد نہیں فرماتا، کبھی فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، کبھی انسان کے ذریعے، کبھی کسی اور سبب اور مدد کے کسی اور سبب کے ذریعے، جانور پرندوں تک کے ذریعے اللہ مدد فرماتا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کس طرح اور کس ذریعے سے مدد فرماتا ہے. آپ کا کام اللہ کی خالص عبادت کرنا ہے، اسے پکارنا ہے. فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو دین کو خالص کرتے ہوئے، اپنی دعا پکار کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پھر وہ چاہے فرشتوں سے مدد فرما دے. اس آیت پر آپ غور کریں، سورہ انفال کی آیت 9، ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے. ہمارا کیا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد کرتا ہے. استغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، مشکل کشائی کے لیے مدد مانگ رہے تھے جنگ کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرشتوں کو پکارو، وہی نازل کی نہیں. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے حکم دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور یہ دعا عبادت ہے. اسی لیے آگے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ استکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے جو تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے. سورہ مومن کے آیات میں تو یہاں دیکھیں استغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی، اس نے تمہاری دعا قبول کی. پھر انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پھر اللہ نے جس طرح چاہے مدد فرمائی، فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی، اور بے شک میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو لگاتار چلے آئیں گے. تو اب اس سے استدلال کر کے فرشتوں کو نہیں پکارا جاتا، نہ اس کی تعلیم دی گئی، بلکہ اسے شرک قرار دیا گیا. اسی طرح اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت پرندوں کے جھنڈ ابابیل کے ذریعے فرمائی، جیسا کہ سورۃ الفیل میں ہے. تو کیا جانوروں کی پوجا بھی درست ہوگی؟ جو گائے ماتا کی پوجا کرتے ہیں یا مختلف چرند پرند کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں کیونکہ اس سے بڑے فوائد ملتے ہیں انسانوں کو اللہ کے حکم سے، اس کی عطا سے، کیونکہ ان کے ذریعے انہیں کچھ طاقت دے دی گئی ہے کچھ چیزوں کی، جو انہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کو مختلف ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، مدد ملتی ہے. تو بالکل باطل استدلال ہیں. تو ہم نے جو یہ دلائل پیش کیے ہیں، اسی تعلق سے شبہات کا شکار ہو کر امتیں اور قومیں شرک میں مبتلا چلی آئی ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بطور امتحان قیامت سے پہلے بھی دجال کی صورت میں بھیجے گا، جس کے پاس رب جیسے کمالات اور قدرتیں محض آزمائش کے لیے موجود ہوں گی، اللہ نہیں عطا کی ہوں گی. تو کیا اس پر ایمان لایا جائے اور اسے پکارا جائے؟ حالانکہ اسے ماننے والے مشرک بنیں گے اور نہ ماننے والے مومنین. وہ تو مردہ کو بھی زندہ کرے گا، رزق نازل کرے گا، کھیتیاں اگائے گا، خود ساختہ جنت جہنم اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا اللہ کی عطا سے بطور آزمائش، جس کی تفصیل صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں جانی پہچانیاں موجود ہیں. تو لہذا اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اسی طرح کرامات اولیاء کا بھی حکم ہے، وہ ان کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتی. اللہ ان کی فضیلت کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے، ایمان میں تقویت جو ہے کے لیے اسے ظاہر کرتا ہے جب چاہے. انہیں خود نہ کائنات میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے، نہ وہ علم غیب رکھتے ہیں. جیسا کہ اصحاب کہف سینکڑوں برس سوئے رہے، انہیں کچھ نہ ہوا،
بعض صحابہ کی رات کے اب جو ہے لاٹھی روشن ہو گئی اللہ کے حکم سے، لیکن کسی مومن نے کبھی اصحاب کہف کو یا صحابہ کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے نہیں پکارا، بلکہ اسے کتاب و سنت کے مطابق شرک ہی سمجھتے رہے۔ اہل خرافات اور تصوف کی بدعات رائج کرنے والے پیر و فقیروں مزار پرستی کے دین پر چلنے والوں نے مختلف جھوٹی کہاوتیں، قصے، کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آخر میں دیکھیں، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں سے کہلوایا، ان کی اپنی زبانی جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام کی زبانی کہ کہہ دو وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں تو بھر دے جھولی، اس قسم کی بات ناممکن ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ تو وہ نوری مخلوق نہیں ہے جس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ ہود کے آیت 31 ہے، اور یہی دعوت چلتی ہے تمام انبیاء اور رسول کی، یہاں تک کہ ان میں سے سب سے آخری ہمارے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صاف کہلوا دیا اپنی زبان سے، یہ بتا دو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، بالکل وہی بات کہو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت 50 ہے، اور یہ بھی فرمایا سورہ اعراف آیت 187 اور 188 میں اسی چیز کی مزید وضاحت کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی، اس کا قیام کب ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، کہہ دو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا يجلیها لوقتها الا هو، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ ثقلت في السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین پر بھاری واقع ہوگی۔ لا تأتيكم الا بغتة، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ يسألونك كأنك حفي عنها، یہ تم سے پوچھتے تو یوں ہیں جیسا کہ اس کے بارے میں تم نے خوب تحقیق کر رکھی ہو۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہہ دو میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ اختیار رکھتا ہوں، دوسروں کے لیے تو دور کی بات۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، سوچنے کی بات ہے، اگر میں کوئی غیب کا علم رکھتا، عالم الغیب ہوتا تو میں ساری خیر بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی ضرر کوئی تکلیف نہ پہنچتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ سیرت پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں کیا ہوں، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا مرنے سے پہلے ان شرکی عقائد سے توبہ کریں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی اطاعت و پیروی کریں، سچے اولیاء کرام رحمہم اللہ کے نقش قدم پر چلیں، ان سب سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، لیکن عبادت خالص صرف اللہ کے لیے ہو، یہی اسلام و ایمان ہے، اور یہی ان پاک ہستیوں کی دعوت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔